بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لو میرج یا محبت کی شادی جسے کہتے ہیں اس سلسلے میں حیران و سرگرداں رہتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں تو اس طرح کی شادی کر لیتی ہے، کبھی ماں باپ کو ناراض کر کے، کبھی رشتہ داروں کو ناراض کر کے، اسی طرح لڑکے بھی ماں باپ کو ناراض کر کے لڑکیوں سے بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ محبت تو ثابت ہے اور محبت تو کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ محبت محبت ہے اور ہوس ہوس ہے۔ بہت سارے حضرات ہوس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں اور اسی کے چکر میں پڑ کے شادی کر لیتے ہیں، تو ایسی شادیاں اکثر و بیشتر ناکام ہو جاتی ہے اور بعد میں طلاق تک نوبت آ پڑتی ہے، دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ تو محبت الگ چیز ہے، ہوس الگ چیز ہے۔ آج کل جو لوگ محبت کا جس کو نام دے رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے دوستوں، یہ ہوس پرستی ہے۔ تو ہوس کو محبت کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اگر محبت ہے تو پھر وہ شادی کا جوڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا، مرتے دم تک وہ دونوں خوش رہیں گے، اسے محبت کا جوڑا کہتے ہیں۔ لیکن جو شادی سے پہلے جو کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر سکتا ہوں، شادی سے پہلے بہت ساری میٹھی میٹھی باتیں اور میٹھی میٹھی چیزیں، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں اور اس کے لیے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو دلاسے دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا یا ساتھ دوں گی۔ یہ جو ہے یہ اصل میں اندر سے محبت نہیں ہوتی بلکہ ایک ہوس ہوتی ہے۔ تو ہوس الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اسے ہم نام دیں گے ہوس پرستی، محبت پرستی نہیں۔ اگر محبت ہوگی تو یہ دونوں کی شادی اور ان دونوں کا جوڑا قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا، یہ جوڑا ہمیشہ کامیاب ہے۔ لیکن جو آج کل لو میرج چل رہا ہے یہ ہوس میرج چل رہا ہے کہ بھئی لڑکی خوبصورت دکھی اور اچھی نظر آئی اور اس کے آنکھوں کو بھا گئی، لڑکا اچھا لگا، اس کی دولت اچھی لگی یا اس کی کوئی ادا پسند آ گئی تو اسے پسند کر لیا، تو یہ ہوس ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت الگ چیز ہوتی ہے۔ محبت تو بن دیکھے بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، عبادت کرنے والا ہے، متقی ہے یا متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، نمازی عورت ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو محبت ہے یہ اصل میں محبت ہے۔ یہ شریعت میں اس شادی کو اور اس نکاح کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے جو محبت ہے۔ لیکن جو ہوس ہے، ہوس میں انسان جو ڈوب جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، شادی تو جائز ہو جاتی ہے۔ اگر شادی کرنا چاہے محبت کر کے ہوس پرستی میں آ کر تو شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہوس پرستی جو شادی سے پہلے جو انسان اس کو دیکھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن جائز نہیں ہے، اگر باتیں کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح تو جائز ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ غور سے سنیں کہ یہ اگر آپ کے دل میں صرف اس سے خواہش پوری کرنے کا تصور آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہوس پرستی ہے، اس سے دور رہیں، اس سے بچے رہیں، ورنہ پھر آگے جا کر زندگی میں بڑے ٹھوکر کھانی پڑے گی۔ اس لیے اس کو ہوس پرستی کہتے ہیں، محبت کی شادی نہیں کہتے۔ اس لیے کہ بہت سارے واقعات ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے شادی سے پہلے تو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت ساری چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اصل میں جنس پرستی اور ہوس پرستی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو محبت کی شادی لو میرج جو کہہ رہے ہیں اس میں سے 100% میں سے 90% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ 90% شادیاں کون سی ہوتی ہے؟ نفس پرستی کی، ہوس پرستی کی۔ تو ہوس کو محبت کا نام دے کر بس نکاح کر لیا، نکاح شادی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو 10% وہ ہوتی ہیں جو واقعتاً محبت کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا کہ میرا بس اس سے جنسی تعلق قائم ہو جائے اور میرا نفس اس سے بھر جائے، اگر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو دوستو پھر آگے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے کہ کتنے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں جب یہ ہوس انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ اسے زمین نظر آتا ہے، نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ ماں باپ نظر آتے ہیں، نہ بھائی بہن، نہ دوست، نہ کاروبار، نہ تجارت، بس جدھر دیکھو ادھر وہی وہ کہتے ہیں نا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو یہ اصل میں ہوس ہے، محبت نہیں ہوتی، محبت الگ چیز ہے۔ تو بہرحال یہ
جب نفس اس کا بھر جاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے تھوڑا سا دور ہٹ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ محبت نہیں بلکہ یہ ہوس پرستی ہے۔ ایسی جنونی حالت جسے کہتے ہیں وہ ہوس پرستی ہے، نفس پرست ہوتی ہے۔ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کی گویا کہ عبادت کر دیتے ہیں، اتنا پوچھتے ہیں کہ تم جو کہے میں وہ کروں گا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں شادی سے پہلے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جب مسائل درپیش ہوتے ہیں، بیوی کی ضرورتیں جب سامنے آتی ہے اور اپنی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہے، تو جب ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، جب جوش جذبہ سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ہوس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر مسائل آتے ہیں، تو جب مسائل آتے ہیں تو پھر وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ اس کے ضرورتیں پوری نہیں کرتی، وہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، تو جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ خاوند سوچتا اس کے بعد پھر اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ آخرکار طلاق تک کیوں پہنچتے ہیں۔ اس کا ایک اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا یہ تصور کرتا ہے کہ جو لو میرج ہوتا ہے اس میں لڑکا یہ تصور کرتا ہے شادی کے بعد کہ جو لڑکی شادی سے پہلے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ سکتی ہے، کیا پتا کہ شادی کے بعد وہ کسی اور سے ناجائز تعلقات رکھے گی، اس لیے اس کا اعتماد اس عورت سے اٹھ۔ اسی طرح تو جس طرح مرد یہ سوچتے ہیں کہ جو لڑکی شادی سے پہلے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ سکتی ہے تو اب بھی وہ کسی اور کے بعد، اب بھی وہ شادی کے بعد کسی اور سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اسی طرح بیوی یہ سوچتی ہے کہ جو خاوند شادی سے پہلے میرے چکر میں پڑا ہوگا تو شادی کے بعد بھی کسی اور لڑکی کے پیچھے پڑا ہوگا۔ اس طرح عدم اعتماد اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کشمکش چلتی ہے، یہ اس پر شک کرتا ہے، وہ اس پر شک کرتی ہے۔ اس طرح یہ محبت کی شادیاں آخرکار ہوس ختم ہونے کے بعد ناکام ہو جاتی ہے اور پھر ان دونوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، محبت کی شادی کرنا ہو تو پہلے سوچیں کہ یہ شادی ہوس پر مبنی ہے یا محبت پر مبنی ہے۔ اگر ہوس پر مبنی ہے تو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی بات مان جائیں، اور بہترین رشتہ جو ماں باپ طے کرتے ہیں، ماں باپ دوستو دنیا کی وہ عظیم چیز ہے جو کبھی ہمارے لیے برا نہیں سوچتی، اس لیے جو وہ کہیں اسی پر ہم نکاح کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں۔ اسی طرح اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ ہوس پر مبنی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اور چاہے لڑکا ناراض ہوتا ہے ہو جانے دیں۔ بہت سارے لڑکے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ عموماً بس دل کے تسلی کے لیے کہتے ہیں اور ہم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، اگر موت آنی ہے تو ضرور آئے گی، اس لیے اس بات پر نہ ڈرائیں نہ گھبرائیں، پوری بات اپنے ماں باپ سے کہیں اور ان سے صحیح مشورہ کر کے ہی اپنا نکاح کریں۔ اگر اس سے ماں باپ بھی خوش ہیں محبت کی شادی سے تو پھر کوئی حرج نہیں، جب سارے ہی خوش ہیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ اپنا مقدر ہے، اس لیے اس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ ہماری لو میرج جو ہے وہ محبت کی شادی ہے یا ہوس کی شادی ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے دور سے بھی تو سمجھ لیجئے، اور جب سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہوس کی ہے تو اس سے توبہ کر لیں اور اس تعلقات کو ختم کر دیں اور اس سے بچتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس خطرناک بیماری سے اور ہوس پرستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے اور ان کے ساتھ مدد و نصرت کا معاملہ فرمائے، ان دونوں کے اندر پھر سے محبت قائم و دائم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔